ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا ہیلپ کیا ہے کہ اس نے میٹرک پاس کر لیا ہے. تو اس کے فادر ہمارے پاس آئے اینڈ ہی سیڈ کہ آپ لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہے. ابھی تک تقریباً میرے پاس سے 50,000 اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں. ہمیں کبھی بھی اس بات پہ شرمندگی نہیں ہوتی کہ میرے سر میں درد ہے اور میں ٹیبلٹ کھا لوں, لیکن میں کبھی بھی آپ کو یہ میسج نہیں کروں گی کہ مجھے آج اینزائٹی ہے یا مجھے کوئی ڈپریشن ہے. کسی کو ریپلیس کرنا سولوشن نہیں ہوتا. مینٹل ہیلتھ کا سولوشن ہے to not leave someone alone. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج حسن رضا آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے. دوستو آج ہم آپ کی ملاقات کروانے چاہ رہے ہیں ون آف دا سیزن ایجوکیشنر سے. بہت ہی زبردست پروفیشنل ہیں. ان کے ساتھ آج ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو لے کے. دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج کل بہت سارے لوگ یہ فیس کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلمس کو. آج ہم نے دعوت دی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ون اینڈ اونلی دی گریٹ سمینہ شاہ. آئیے ملتے ہیں سمینہ شاہ سے. تھینک یو ویری مچ سمینہ شاہ فار جوائننگ us today and I'm super excited today. Welcome on board. السلام علیکم حسن. Thank you very much for inviting me on this wonderful show. Great, wonderful. اچھا سمینہ, ہم ٹاپک پہ تو پرٹیکولرلی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے, لیکن we would like to know about your success story. ماشاءاللہ 21 سال کا اتنا زبردست ایکسپیرینس اینڈ یو آر سچ اے گریٹ ایجوکیشنل, آئی مین ونڈرفل پروفیشنل. الحمدللہ بڑے بڑے اداروں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. سو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو مطلب ایک ایجوکیشنل پڑھنے کا جو آپ کا کوئی خواب تھا, بائی چانس تھا یا بائی چوائس تھا؟ 100% بائی چوائس, بیکاز شروع سے ہی یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں تبدیلی, جو اصل تبدیلی ہے وہ لانے کی کوشش کی جائے. اور میرے خیال میں 21 years back I was young and I was more energetic, more passionate about my goals and جو میں چاہتی تھی وہ کرنا چاہتی تھی. اس کے لحاظ سے شروع میں ایز اے والنٹیئر I started work to teach لیبر چلڈرن اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں پہ نیڈی بچے جو کہ نہیں تعلیم حاصل کر سکتے تھے اسکولز میں یا کالجز میں, we used to help them. It was a group of students. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو, کسی بچے کو آپ نے پڑھایا اور اس کے بعد نے آپ کو کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ بالکل, اس کی ایک چیز جو میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی. ہم لوگوں نے لیبر چلڈرن میں ایسے بچے تھے جو کہ صبح کسی نہ کسی جگہ پہ کام کرتے تھے. وہ ہوٹلز میں بھی کام کرتے تھے, وہ ٹیلر شاپ پہ بھی کام کرتے تھے, کچھ لوگ میکینکس کے ساتھ کام کرتے تھے ورک شاپس میں. ان میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس کو ہم لوگوں نے ایٹ لیسٹ میٹرک تک ہیلپ کی. اور مجھے یاد ہے کہ ایک بچہ جس کو میٹرک پاس کرا دیا اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے پاکستان میں تبدیلی لانے کے لحاظ سے. لیکن آفٹر 2 or 3 months ہم جب اس انسیڈنٹ کو بھول بھی گئے کہ ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا ہیلپ کیا ہے کہ اس نے میٹرک پاس کر لیا ہے, تو اس کے فادر ہمارے پاس آئے اینڈ ہی سیڈ کہ آپ لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہے, کیونکہ میں اس کو آگے پڑھانے کی سکت نہیں رکھتا اور میرا بچہ اب اپنے آپ کو مینٹلی اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ میرے ساتھ میرے کام میں ہیلپ کرے یا میرے ساتھ درزی کی دکان پر بیٹھ کر وہ کام کرے, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو وہ خواب دکھائے ہیں کہ اس نے اب آگے ایک افسر بننا ہے. تو ہم بڑے پریشان ہوئے اور وی ور ینگ, سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح سے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. اسی ٹائم پہ ایک انسیڈنٹ ہوا میری لائف میں کہ بائی چانس میری ملاقات بلقیس ایدھی سے ہوئی اور ان سے میں نے جب یہ اس واقعہ کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو برنگ چینج سوسائٹی کے اندر تعلیم کے لحاظ سے, تو سب سے پہلے اس کلاس کو کیٹر کرو جو کل پاکستان کی ڈفرینٹ ایسپیکٹس اینڈ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں چینج میکر ہوں گے, جو بیوروکریٹس بنیں گے, جو ٹیکنوکریٹس ہوں گے, جو پولیٹیشینس ہوں گے, جو لائرس ہوں گے. تو اس کے بعد میں نے پرائیویٹ سیکٹر کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو جوائن کیا اینڈ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ آلموسٹ ابھی تک تقریباً میرے پاس سے 50,000 اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں
in different top notch institutes of Pakistan, اور وہ سب اس وقت کسی نہ کسی ہائر پوسٹ پوزیشن یا رینک پہ ہیں اینڈ دے آر ورکنگ. اور ان کو ایک ہی میسیج ہمیشہ دیا گیا تھا کہ ٹرائی ٹو برنگ اے پازیٹیو چینج ان پاکستان. Great, wonderful. I mean, what an inspirational story. I mean, you're amazing and superb, Sameena. I mean, great. اچھا اب ذرا ہم بات کرتے ہیں ٹاپک پہ مینٹل ہیلتھ. I do have 20 years working experience in the field of HR. میں نے اپنی 20 سال کی کریئر میں کبھی کوئی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ایسا ایشو اپنے کریئر میں رپورٹ ہوتے نہیں دیکھا. سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے کیا ہیں؟ حسن، اس میں ایک چیز جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جیسے ہماری فزیکل ہیلتھ ہے، آپ کے سر میں بھی درد ہوتا ہے، آپ کو بخار بھی ہو جاتا ہے، سم ٹائمز ہمیں ہارٹ پرابلم ہوتا ہے، کہیں کڈنی سینٹرز ہیں، کہیں کینسر ہاسپٹلس ہیں. اسی طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ ہماری فزیکل ہیلتھ ہے. ہمیں کبھی بھی اس بات پہ شرمندگی نہیں ہوتی کہ میرے سر میں درد ہے اور میں ٹیبلٹ کھا لوں، یا میں آپ کو ایک میسیج کر دوں بینگ این HR مینیجر کہ سر آج مجھے تھروٹ انفیکشن ہے اور آئی ایم ناٹ کمنگ. لیکن میں کبھی بھی آپ کو یہ میسیج نہیں کروں گی کہ مجھے آج انزائٹی ہے یا مجھے کوئی ڈپریشن ہے یا میں آئی ایم ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل ٹوڈے. بیکاز میں یہ سمجھوں گی کہ شاید آپ اس سے یہ محسوس کریں گے کہ آئی ایم ناٹ مینٹلی نارمل. یہ ایک ٹیبو ہے پاکستان کے اندر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کا اسی طرح سے ٹریٹمنٹ اور علاج ممکن ہے جیسے سر کے درد کے لیے ہے. صرف اس کو رپورٹ کیجئے، اپنے آپ کو اکیلا مت محسوس کریں. اور جو ریسرچ بتا رہی ہے، ڈیموگرافک ریسرچ، اس کے لحاظ سے ہر 4 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ ایشو کے ساتھ کو سفر کر رہا ہے. بالکل، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ لوگ آپ سے نارمل بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، سمینا، اس نے کہا جی کہ ہستی آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، ہستی آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، کوئی آنسو کہیں چھپا ہوگا. تو لوگ جو ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، نارمل بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ٹراماز اور کیا لائف میں چل رہا ہوتا ہے یو نیور نوز. ایگری. لیکن اس میں ایک سمینا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی رپورٹ کرتا ہے تو اس کی ایک پرسیپشن بن جاتی ہے، یار یہ تو شاید کوئی مینٹلی اس کو کوئی پرابلم ہے. ہاں یہ بالکل. تو کس طرح سے ہم جو ہیں وہ پراپر ایک چینل کے تھرو جائیں اور اس کو رپورٹ کریں کہ نہیں یار دیکھو میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں، فزیکلی بھی تو ہوتے ہیں نا، مینٹلی بھی تو یہ پرابلمس چل رہی ہیں. تو ہم کس طرح سے کس پراپر چینل کے تھرو جا کے وہاں ان کو بتائیں. آئی مین واٹ ڈو یو وانٹ کہ کوئی ہم اویئرنیس سیشن رکھیں، کس قسم کی چیزیں کریں مینٹل ہیلتھ کو لے کے، کیونکہ کووڈ نے آ کے تو تباہی بھیج دی ہے. اس میں سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشنل لیول پر یا کارپوریٹ لیول پر کارپوریٹ ایمپتھی کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے امپلائی کی 1 ایئر کی پوری پرفارمنس کو گیج کر رہے ہوتے ہیں آن ہز ورک. اسی طرح اور اس ورک کی پرفارمنس کے بعد ہم ان کو کچھ انسینٹیوز دے دیتے ہیں یا ان کو انکریمنٹ مل جاتا ہے. اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی مینٹل پرفارمنس کے بارے میں بھی دیکھیں اور ہم اس کو بھی گیج کریں اور اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. اگر کوئی جیسے آپ نے کہا کہ کئی چہرے ہیں جو بہت زیادہ مسکراتے ہیں اور ان کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی، تو ان کو ہم ایز اے رول ماڈل یوز کر سکتے ہیں فار دا ادرس. کیونکہ بہت سے چہرے ایسے ہیں جن کے پیچھے سٹوری اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن ریئیکشن زیادہ بڑا ہوتا ہے. ہمارے آفیسز کے اندر ہی آپ کو مختلف قسم کی پرسنالٹیز ملتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں ایموشنلی اور وہ چیزوں کو گریسپ کر لیتے ہیں اور آپ کے لیے یا اپنے لیے زیادہ ٹربل نہیں کریٹ کرتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ اپنی انزائٹی، اپنے ڈپریشن اور اپنے ورک لوڈ کو بھی ایون نہیں جسٹیفائی کر سکتے جب، تو وہ ریئیکشن شو کرتے ہیں. انسٹیڈ میں ہمیشہ ایک چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ کسی کو ریپلیس کرنا سولوشن نہیں ہوتا. سولوشن یہ ہے کہ آپ ان کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کو ہیلپ کریں. اگر کسی کی اسٹرینتھس ایسی ہیں جو کہ دوسروں کو ہیلپ کر سکتی ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ دوسرے اس کو فالو کریں، اور جو ویکنیسز آپ نے انالائز کی ہیں وہ ان کو بتائیں، پرائیویٹلی بتائیں اور ان کو اس میں ہیلپ کریں. بیکاز مینٹل ہیلتھ کا سولوشن ہے
to not leave someone alone. Agreed. And that's very important. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। लेकिन जब हम ऐसे इश्यूज़ रिपोर्ट करते हैं, लोग कहते हैं यार ये साइको हो गया, यार शायद ये पागल हो गया, या कुछ इस तरह की। आपको पता है कि हमारे यहाँ तो इदारों में तो वो फ़ौरन ही पकड़ते हैं कि यार ये मसले मसाइल और इश्यूज़ हैं। बट यू परफेक्टली सेड कि जी हम जो है वो डिफरेंट सेशंस कराएं, या फिर हम लोगों को अवेयरनेस दें कि यार फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एग्री। अच्छा सबीना, वुड लाइक टू आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ हम डिफरेंट एचआर के लोगों को बुलाते हैं, एचआर प्रोफेशनल्स को, सीईओज़ को बुलाते हैं, उनसे एक क्वेश्चन हम ज़रूर पूछते हैं। और हम वो पूछते हैं कि एकेडेमिया जो प्रोडक्ट भेज रहा है मार्केट में, स्टूडेंट्स वो रेडी हैं यहाँ पे वर्क प्लेस में काम करने के लिए। तो आज हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि योर एजुकेशनिस्ट, आपके स्टूडेंट्स हैं वो मार्केट में जाते हैं, आप क्या समझती हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड वेयर इज़ द गैप बाय द वे? इसमें सबसे पहले और अहम चीज़ ये है कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं ये महसूस करती हूँ कि इदारों में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देना चाहिए, उनको वहीं पर ट्रेनिंग एंड स्किल्स, इन दोनों की टीचिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर वहाँ पे एक स्टूडेंट अपनी डिग्री के साथ कहीं से कोई प्रोफेशनल इंटर्नशिप कर लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर बिज़नेस स्टूडेंट, तो आप किसी भी बिज़नेस फर्म में, आप बैंक में, कहीं पे भी इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ कर लेते हैं। और जब आप अपनी डिग्री के बाद किसी बैंक को या किसी भी इदारे को ज्वाइन करते हो, तो आपके पास फ़र्स्ट हैंड नॉलेज ऑलरेडी होता है, आपको एटलीस्ट उस इदारे का, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर का अंदाज़ा होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बड़ा गिफ्टेड एम्प्लॉई होता है, जिसको वो ट्रेन किए बगैर पहले दिन से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। गैप का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो मैं ये समझती हूँ कि किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को आफ्टर हायरिंग एक इंडक्शन कोर्स अपने हर एम्प्लॉई के लिए रखना चाहिए, चाहे वो 1 वीक का हो, चाहे वो 2 वीक्स का हो, लेकिन उसमें अपने इदारे के एथोस, वैल्यूज़, टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रोसीजर्स बिल्कुल क्लियर करने चाहिए। और उसके बाद ये तो एक जनरल ट्रेनिंग हो सकती है। फिर उसके बाद आपकी रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स भी बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अगर आप क्लियर कर दें, इंस्टेड ऑफ कि किसी को स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाए और कहा जाए कि आप स्विमिंग सीख लो, बेहतर है कि स्विमिंग के रूल्स बता दिए जाएं, तो आपका वो एम्प्लॉई ज़्यादा जो है आपके लिए मुफीद होगा, और उसके साथ साथ आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज़ इसमें मेंटल हेल्थ को रिलेट करना चाहूँगी कि जब आपका एम्प्लॉई आपके लिए सही काम नहीं कर रहा होता, तो सिर्फ एंजाइटी का शिकार वो एम्प्लॉई नहीं होता, वो आप भी उस एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं काम कर रहे। Agreed, wonderful, rightly said. I mean, you're amazing, Samina. I mean, the whole discussion, I personally learned a lot of things from you. Any final wording about Qasim Ali Shah Foundation, please go ahead. Qasim Ali Shah Foundation is doing a great job. Qasim Saab he's a mentor for so many people. मेरे हाल में यूथ तो उनको इतना फॉलो करती है, और मेरा एक बहुत ही स्पेशल जो है स्टूडेंट है, ही इज़ इन USA राइट नाउ। और मेरे हाल में मेरी उनसे जब पहली बार बात हुई, तो उन्होंने जिन पर्सनालिटीज़ की बात की उसमें कासिम अली शाह का नाम था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो स्टूडेंट जो यहाँ इस वक्त एक फुल ब्राइट PhD कर रहा है इन टेक्सास यूनिवर्सिटी, और उसने जब उनका ज़िक्र किया तो बहुत अच्छी फीलिंग हुई कि हमारे मेंटोर्स, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स वहाँ पे भी उतने ही अहम है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और वो उनका ज़िक्र वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, और उनकी टॉक्स और जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं वहाँ शेयर की जाती हैं। तो इट इज़ अ बिग सर्विस। थैंक यू समीना, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। समीना शाह जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, सीजन प्रोफेशनल हैं, जिनका 21 साल का एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बताया कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए। और अगर आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और आप इदारे में एक रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, उसने कहा लोग कहते हैं हमें आदत है मुस्कुराने की,
لوگ کہتے ہیں ہمیں عادت ہے مسکرانے کی، مگر وہ کیا جانے یہ عادت ہے غم چھپانے کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کیجیے گا تاکہ ہم امپروو کر سکیں۔ تھینک یو۔